نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں ایمان والوں کے ساتھ ان کی اپنی جانوں کی بنسبت، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں کی بنسبت، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں کی طرف کوئی بھلائی، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، وَمِنْكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، 7 اور 8 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا
کہ جس طرح کسی انسان کے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے، اور جس طرح بیویوں کو ماں کے ساتھ تشبیہ دینے سے وہ ماں کا درجہ نہیں پا جاتی، کسی کے بیٹے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنانے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، ایسے ہی اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں بن جاتا، بھروسہ بھی اللہ ہی کی ذات پر رکھنا چاہیے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں عرب کے اندر جو یہ رواج تھا کہ متبنہ کو، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جانے لگا، اس سے منع کیا اور فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے اصلی باپوں کے نام سے ہی پکارو، یہی زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اب جب یہ منع کیا گیا کہ زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنے کی بجائے حارث کا بیٹا کہو جو اس کے اصل والد ہیں، تو اگلی آیت میں جو آج کا سبق ہے، ضروری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کا رشتہ کیا ہے اس کی وضاحت بھی ہو جاتی چاہیے تھی۔ چنانچہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بمعنی احق، یا بعض مفسرین کہتے ہیں اقرب، زیادہ حقدار ہیں یا زیادہ قریب ہیں ایمان والوں سے، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی، اپنی جانوں کا اتنا حق نہیں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ میری جان جس کے قبضے میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولا بمعنی احق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں ایمان والوں پر، ان کی اپنی جانوں کی بنسبت بھی۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ نبی کا حکم اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی پہنچانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نائب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو جائز نہیں کہ اپنی جان کو آگ میں پھینکے، انسان کو جائز نہیں اپنی جان کو اذیت دے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کریں کہ جاؤ میدان میں کھڑے ہو جاؤ، سامنے تیر برس رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، اب وہاں بھی ظاہر جان پہ ظلم، جان پہ اذیت تو آئے گی، جان پہ ضربیں لگیں گی، نقصان ہوگا، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر تو فرض ہے، اپنی جان کو خود بخود ہلاکت میں ڈالنا اور زخمی کرنا جائز نہیں، نبی کی اطاعت میں کرنے کی اجازت ہے، تو معلوم ہوا نبی کا حق ہمارے اوپر اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے النبی اولا بالمؤمنین، اولا بمعنی اقرب، نبی زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کے۔ اس دوسرے معنی سے بعض حضرات کو یہ مغالطہ بھی لگا، اور انہوں نے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی کہ ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب جو ہے، قریب جو ہے، تو ہر جگہ پہ ساتھ موجود ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا جواب اسی آیت میں بھی موجود ہے اور عقلاً بھی موجود ہے۔ دیکھو جی، ہمارا سب کا آپس میں ایک تعلق ہے، لیکن جو میری والدہ محترمہ ہیں جو ابھی گاؤں میں ہیں، میرا ان کے ساتھ تعلق آپ سب سے زیادہ قریب ہے، بے شک، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ میرے قریب بیٹھی ہیں۔ تعلق قریب ہونا اور بات ہے، قریب بیٹھنا اور بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی قریب ہے یعنی دل کے قریب ہے، تعلق اتنا قریب ہے جتنا اور کسی کے ساتھ اتنا قرب والا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور اسی آیت میں جواب بھی موجود ہے، آگے دیکھیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، وہی اولا کا لفظ دوبارہ یہاں استعمال ہوا،
جیسے رشتہ داروں کے قریب ہوتے ہیں، جیسے رشتہ داروں کے قریب ہوتے ہیں، میرا بھائی میرے قریب ہے، میری بہن میرے قریب ہے، میری والدہ میرے قریب ہے، والد میرے قریب ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب ہیں۔ جیسے وہ رشتہ قربت کا ہوتا ہے، ایسے نبی اور امتی کا رشتہ بھی بڑی قربت والا رشتہ ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں کی بنسبت بھی، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں امت کی کیا ہے جی؟ مائیں ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر بھی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ میں 4 دفعہ خطاب ہوگا ازواج مطہرات کو، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اور وہیں پر ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہو۔ قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اپنی بیویوں کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہیں۔ تو ازواج مطہرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے وہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اس لیے فرمایا وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مائیں ہیں، اس معنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے نکاح جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا اسی طرح احترام کیا جائے جیسے کہ بندہ اپنی ماں کا کرتا ہے، بلکہ اپنی ماں سے بھی بڑھ کر احترام کیا جائے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ باقی اسی صورت میں آگے آ رہا ہے اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اگر اپنی ان ماؤں سے کوئی چیز لینی ہو پردے میں مانگو، یعنی پردے کے احکامات تو ہیں لیکن ادب و احترام ماؤں جیسا ہے، اور ادب و احترام ماؤں جیسا کیوں نہ ہو کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں۔ فرمایا وازواجہ امہاتہم، اس سے آگے ہے جی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، رشتہ دار بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تھا انصار میں اور مہاجرین میں، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا۔ پھر یہ بھائی چارگی اتنی پختہ ہوئی، اتنی گہری ہوئی کہ میراث میں ایک دوسرے کو حصے ملنے لگے، اور ایسے تھا کہ اگر کسی انصاری کا باغ ہے، اس کی زمین ہے، اور یہ مہاجر بھائی اس کا بھائی بنا ہوا ہے تو میراث میں بھی اس کو تقسیم کر دیا جاتا، اور اپنے جو حقیقی بھائی ہوتے ان سے بھی زیادہ مہاجر بھائیوں کا خیال رکھا جاتا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ نہیں، کہ یہ بھائی چارگی اپنی جگہ پر ہے، یہ تعلق اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل حقدار کون ہے جی؟ رشتہ دار ہے، کیونکہ میراث میں جو حصہ ملتا ہے وہ رشتہ داروں کو ملتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ان کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہے وہ کرے، لیکن رشتہ داروں کا حصہ ہے میراث میں، وہ کاٹ کر دوسرے مہاجرین کو دینا یہ جائز نہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے اللہ کی کتاب میں ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے، یعنی ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے وہ رشتہ دار کیا ہیں؟ زیادہ حقدار ہیں۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ مَعْرُوفًا، ہاں تم اپنے دوستوں کی طرف نیکی کرو، نیکی سے منع نہیں کیا گیا، یعنی ان کو اپنے ساتھ رکھو، ان کو کاروبار میں شریک کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، مالی طور پہ بھی تعاون کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ثلث مال تک ان کے لیے وصیت کرنا بھی جائز ہے۔ مرنے والا اگر وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے اتنا میرے فلاں دوست کو، فلاں عزیز کو دے دیا جائے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن یہ کہنا کہ میراث کا مکمل وہ حقدار ہو گیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے جی۔ قاری شعیب صاحب عرفان صاحب نے جگہ وہ گھروں مڑ کے آن ستے نے کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب میں کیا ہے جی؟ لکھی ہوئی۔ اللہ کی کتاب میں یہ فیصلہ ہے کہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے۔ قرآن میں ہے سورۃ النساء میں کہ
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین چھوڑ کے جائیں اور اقرب قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، ایسی عورتوں میں۔ تو یہ اللہ کا قانون لکھا ہوا ہے کتاب میں، اس پر عمل کیا جائے کہ میراث میں کس کا حصہ بنتا ہے اور کس کا حصہ نہیں بنتا۔ آگے جی، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں جیسے میں نے کل عرض کیا کہ عرب کے اندر جو یہ رسم تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو جب بیٹا کہا تو گویا کہ وہ عرب کے قانون کے مطابق آپ کا حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور زید کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہو گئی۔ سمجھ آئی بات؟ سمجھ میں آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ تو اس اعتبار سے جو عرب کے اندر رواج تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس بہو کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، اب اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے توڑنے کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انتخاب فرمایا، جیسے کہ ہم غزوہ احزاب کا واقعہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، پھر انہوں نے طلاق دی تو اللہ کہتے ہیں زوجناکہا، ہم نے زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اب یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، آپ خود دیکھ لیجیے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو معاشرے کے اندر رسم و رواج ہیں ان کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ بس کیا کہیں آپ کو۔ اور بڑے بڑے لوگ ہمارے جیسے جو سمجھتے بھی ہیں کہ جناب یہ کام نہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مجبوراً وہ چل رہے ہیں، اب کیا کریں جناب، اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہی آپ دیکھ لیں گے یہ وفات کے اوپر جو رسمیں ہوتی ہیں، یہ 40واں ہو رہا ہے، یہ سالانہ ہو رہا ہے، یہ شریعت کے اندر تو یہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح شادی کے اوپر جو مہندی ہو رہی ہے اور فلاں ہو رہا ہے، یہ رسمیں ہیں، اور ان سے نکلنا کیا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اب وہ رسم تھی عرب کی جس سے نکالنے کا حکم اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے یہ کام آسان تو نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا، اور اس کام سے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ یاد دلایا، میرے محبوب یاد ہے نا، ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ بالکل ٹھیک میرا پیغام آپ نے پہنچانا ہے۔ وہ وعدہ اس لیے یاد دلا رہے ہیں تاکہ اس رسم کو توڑنے میں آپ جھجک محسوس نہ کریں، اور لوگوں کے تانے اور لوگوں کی باتیں سن کر کہیں آپ دل برداشتہ نہ ہو جائیں۔ فرمایا بالکل جو مرضی لوگ کہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا پیغام پہنچانا ہے، وعدہ یاد کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا، وَمِنْكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے لیا، سارے انبیاء سے ہم نے وعدہ لیا، اور 5 انبیاء کا خصوصاً ذکر کر دیا جن کو کہتے ہیں اولو العزم انبیاء۔ سارے انبیاء شان والے، سارے انبیاء عظمتوں والے، لیکن یہ 5 انبیاء زیادہ عظمت والے ہیں۔ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نوح علیہ السلام، نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بے ادب ہیں، مسلمان صرف عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں اولو العزم انبیاء میں سے مانتے ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، قرآن دوسری جگہ پر وضاحت فرماتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے گاڑا وعدہ لیا، یعنی پختہ وعدہ لیا، مضبوط وعدہ لیا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ میرے احکامات کو پہنچانا ہے، اور اس وعدے کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے۔ سچے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سچے ہیں، اور ان سچوں نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، اور پھر کل اللہ کو جواب دینا ہے کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت ابی ابن کعب یا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا تلاوت سناؤ۔ یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں، آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا۔ پھر میں نے مجھے دوسروں سے سننا بڑا پسند ہے۔ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا سورۃ النساء، اور جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت پر ایک گواہ،
یعنی ان کے نبی کو لائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت پر لائیں گے۔ تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بس کر دو، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور فرما رہے تھے وہ کیسا منظر ہوگا جب اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ تو نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال ہوگا۔ وأعد للکافرین عذابا علیما، اور کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، جنہوں نے سچ کا انکار کیا، سچے نبی کی دعوت کو جھٹلایا اور ٹھکرایا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خلاصہ یہ نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے اس پر مزید بات کریں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پھر اسی صورت میں آگے آ رہی ہے، فرمایا کہ حقدار اتنے ہیں کہ تمہاری اپنی جانوں کا اتنا تم پر حق نہیں جتنا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور آپ کی ازواج کا احترام جس طرح ماں کا احترام ہے اس طرح ہے، اور رشتہ دار فرمایا ان کا زیادہ حق ہے باقی دوستوں سے، باقی ایمان والے بھائیوں سے۔ ہاں ان کے ساتھ آپ نیکی کریں، اور یہی اللہ کا قانون ہے۔ اور انبیاء سے ہم نے وعدہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور یہ 5 انبیاء کا نام لے کر فرمایا کہ میرا پیغام تم نے پہنچانا ہے اور اس سچ کو دنیا کے سامنے پھیلانا ہے، اور کل سچوں سے سچ کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا